بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بطور سیاسی ورکر کبھی نہ آتا، اپنے صوبے کے لیے، اپنے عوام کے لیے آیا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد یہ جملے تھے سہیل آفریدی کے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہو گئی، شہباز شریف نے بلایا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، اور اس ملاقات کا ایجنڈا تھا سہیل آفریدی کی نظر میں کہ ہماری رقم جو وفاق کے واجب الادا ہے وہ دی جائے، کیونکہ قبائلی اضلاع کو جب ساتھ شامل کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے تو ان کی رقم بنتی ہے، وہ ہمیں نہیں ملی۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں 5,000 ارب روپے سے زیادہ یہ رقم بنتی ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ IMF کے ڈاکومنٹس ہی دیکھ لیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو۔ سہیل آفریدی نے البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ جی شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج ہی احسن اقبال بیٹھیں آپ کے ساتھ، یعنی مزمل اسلم کے ساتھ جو مشیر خزانہ ہے خیبر پختونخوا کے، اور دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ اگر سہیل آفریدی یہ 5,000 ارب روپیہ تو بہت چلے دور کی بات ہے، اس کا کچھ حصہ بھی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی فتح اور جیت ہوگی، کیونکہ کئی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور مختلف حوالوں سے ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری رقم واجب الادا ہے۔ شہباز شریف نے کہا جی وفاق اور صوبے کو مل کر کام کرنا چاہیے، عوام کے لیے، اداروں کو مضبوط کریں، اور ان کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اب سہیل آفریدی سے یہ بھی سوال ہوا کہ آپ نے دہشت گردی کے خلاف بڑی بھرپور اسٹیٹمنٹ آج دی ہے اور اس کو سراہا جا رہا ہے، تو سہیل آفریدی نے برجستہ اس پر جملہ یا جواب دیا کہ لگتا ہے آپ پہاڑوں پر تھے، آپ اترے ہیں، میں ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ نہ دہشت گردی کا کوئی مذہب دین ہے، نہ ملک، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کسی بھی طرح سے پاکستان سے، اور دہشت گرد تو دہشت گرد ہیں، تو ہمارا موقف بڑا واضح ہے دہشت گردی کے خلاف۔ اب ایک اور سوال ہوا کہ جی کل آپ خان سے ملاقات کے لیے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی کل فیملی کی ملاقات کا دن ہے، منگل کا دن، تو ہو سکتا ہے بہنیں جائیں، میں ابھی نہیں جاؤں گا نہیں منگل کے دن۔ تو بہرحال یہ ایک کامیابی ضرور ہے کہ ایسا شخص جس کے بارے میں وفاقی حکومت، وزیر اطلاعات و نشریات پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں کہ یہ منشیات کا دھندا کرتا ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس کے کاروبار اس طرح کے ہے، پھر اس کو کسی صورت وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا، یہ سب باتیں، اور وزیر اعلیٰ بن گیا تو اس کے بعد بھی اس کے اوپر مقدمے کرنے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ منشیات فروش۔ آج وزیر اعظم اسی حکومت کا چیف ایگزیکٹو، وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا باس، وہ بلا رہا ہے اس منشیات فروش وزیر اعلیٰ کو کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ، ہم نے بات کرنی ہے۔ تو بڑا اچھا ہے جی کہ سہیل آفریدی گئے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کر بات کی ہے۔ اب خان صاحب کے بارے میں رات کو بھی کچھ لوگ امریکہ سے آئے ہوئے تھے، کچھ ہمارے دوست احباب، کچھ فیملی کے جاننے والے جو ہیں، تو ان کے ساتھ چائے کی پیالی پر ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی بس یہی کہ جی امریکہ میں خان ہر کوئی، جی کب خان رہا ہوگا، یہی باتیں، کس طرح سے رہا ہوگا، کیا ہوگا، کیوں نہیں اس کو رہا کر رہے ہیں۔ یہ امریکن پاکستانی ہوں، یہاں پاکستان میں رہ رہے ہوں، پاکستانی کسی دنیا کے کونے میں ہوں، یہی باتیں سب پاکستانی جاننا چاہتے ہیں۔ ہم سے بھی یہی سوال ہوئے۔ اب بڑا دلچسپ یہ مکالمہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی ہیں، اور اکبر باجوہ نوجوان بڑے زبردست صحافی۔ اب ان کی گفتگو سننے والی ہے۔ یہ پلیٹ فارم میں مستقبل وہاں پر یہ اپنے ویلاگز ہوتے ہیں، ان میں عظمیٰ نعمان بہت اچھی ہماری بہن صحافی وہ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر حبیب اکرم صاحب نے خبر دی ہے، خبر شیئر کی ہے کہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو ایک معتبر ذریعے سے خبر دے رہا ہوں، اور بالکل بڑی واضح، اور حبیب صاحب زبردست آدمی ہیں، ان کو ویسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی معتبر ذرائع ہیں یا بہت زیادہ پریفیسز، وہ جب کہہ رہے ہیں تو خبر ہی ہے۔ اور یہ تو استادوں کے استاد ہیں جی حبیب اکرم صاحب، کہ کس طرح سے خبر دی جاتی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر تجزیہ تو ان کا کمال ہوتا ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے ایک معتبر ذریعے سے پتہ چلا کہ عمران خان کی ایک بہن نے انہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، باہر نکلنے کی کوئی سبیل کرتے ہیں، کس طرح، یعنی بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کس طرح کے بیان دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تھوڑا کوئی باہر نکلنے کا کوئی طریقہ کرتے ہیں، یعنی جو بھی چاہا جا رہا ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا تو پھر ہی بات بنے گی۔ عمران خان نے جواب دیا، سنیے گا ذرا جواب کیا ہے، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں حبیب اکرم صاحب یہ جملے۔ اگر میں جیل میں مر جاؤں تو میری شہادت ہے، یہ بات کی ہے جی۔ اب جو شخص ذہنی طور پر اتنا تیار بیٹھا ہے تو آپ سوچیے اس کا کیا کریں گے۔ ارشاد عارف صاحب سینئر صحافی ہیں، مدیر بھی ہیں اخبار کے، 92 نیوز سے وابستہ ہیں۔
انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ خان صاحب کے پاس کوئی گیا پیغام لے کر کہ جی آپ کو یہ دیکھیں یہ کیس آپ کے خلاف ہم بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں، اور دیکھیں اس میں تو یہ سزا بھی ہو سکتی ہے اور اتنی سخت سزا، اور یعنی پھانسی کے ہے یہ موت، سزائے موت. تو خان صاحب نے جواب دیا کہ اچھا باقی کیس چھوڑو، پہلے یہ کیس بناؤ جس میں یہ والی سزا ہے نا، پہلے وہ کیس ڈیسائیڈ کرو. یعنی وہ ذہنی طور پر تیار ہے. اور یہ حبیب اکرم صاحب بتا رہے ہیں اب کہ معتبر تری ذرا نے بتایا کہ بہن سے جو بات ہوئی وہ یہ تھی. تو اب جا کر اگر کوئی فیملی ممبر یہ کہہ رہا ہے، یہی سے اسٹیبلش ہوتا ہے. عمران خان کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سنیے. یہی سے اسٹیبلش ہوتا ہے. عمران خان کیا کہتے ہیں؟ مر جاؤں گا. مجھے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بالکل معتبر ذریعے سے پتا چلا کہ ان کی ایک بہن نے انہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، باہر نکلنے کی کوئی سبیل کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر میں مر جاؤں جیل میں تو میری شہادت ہے. اب یہ سنیے، اب یہ بات ایک شخص کہہ رہا ہے جس کی بیماری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور ذہنی طور پر کس کس چیز کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے. نے انہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، باہر نکلنے کی کوئی سبیل کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر میں مر جاؤں ہے. یہی سے اسٹیبلش ہو. ان کی ایک بہن نے انہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، باہر نکلنے کی کوئی سبیل کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر میں مر جاؤں جیل میں تو میری شہادت ہے. اب ایک اور وہ بار بار یہ بات کہتے بھی ہیں بالکل کہ میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا، میں جیل کے اندر یہ جی اب وہ خان صاحب اس چیز کو ایک مشن کے طور پر لیتے ہیں. اچھا سہیل آفریدی جو کچھ کر رہے ہیں نا، جس طرح اسٹریٹ موومنٹ ہے، اب اور لوگ بھی نکل رہے ہیں، یہ سب چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. اس پر بھی اب اکبر باجوہ نے بڑا زبردست تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگرچہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی سہیل آفریدی کی یا فیملی کی، لیکن جس طرح سے سہیل آفریدی چل رہے ہیں، جو کچھ اب کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی رابطہ ہے. جیسے حبیب اکرم صاحب نے کہا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا تھا تو ان کے ذہن میں جو کیلکولیشنز تھیں اب تک بغیر کسی ملاقات کے، یعنی بغیر کسی ملاقات کے کیلکولیشنز کس طرح سے وہ چل رہی ہیں. تو اس پر اکبر باجوہ نے کہا جی وہ تو باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی واقعی روحانی رابطہ چل رہا ہے، کوئی کمیونیکیشن چل رہی ہے ان کے درمیان. وہاں پر ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر یہیں پہ ہوں گے، خیبر پختونخوا میں ہوں گے. اب انہوں نے ایک اپنا صوبائی مقدمہ بلڈ کر لیا ہے اور اس کو قومی مقدمے کے ساتھ ملا دیا ہے جو عمران خان سے جڑتا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے جب ان کو نامینیٹ کیا تھا تو انہوں نے ان کے ذہن میں جو کیلکولیشنز تھی اب تک بغیر کسی ملاقات کے، سہیل آفریدی آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قدم قدم آگے بڑھ کے اب وہاں تک پہنچ ہیں کہ جہاں پہ رکاوٹیں عبور کرنے کی صلاحیت ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی روحانی سا رابطہ ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ملاقاتیں ہو رہی ہوتی تو بھی ایکشنز ہوتے ہیں، نہیں ہو رہی تو بھی وہی ایکشن سامنے آ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ دیکھیے یہ بہت زبردست بات کی اکبر باجوہ نے کہ سہیل آفریدی وہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اگر ملاقات ہوتی تو عمران خان نے یہی کہنا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، فیصلے صوبے میں ہونے چاہیے، لوگوں کو بلاؤ، یہ جرگہ کرو جو جرگہ وہ سہیل آفریدی کر چکے ہیں، اور پھر اپنے صوبے کے لیے ملنا پڑے تو شہباز شریف سے ہاں ملو، یہ پیسے نکلواؤ. یعنی سہیل آفریدی وہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اس پر باجوہ کا ایسا لگتا ہے کہ وہ روحانی رابطہ جیسے ہو تو پھر اس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. ایک اور خبر ہے جی جو ہمارے پاس آئی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں نے چونکہ ویزا کے لیے اپلائی کر دیا اور پاکستان آ کر اپنے والد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اب حکومت کی ٹانگیں پھر کانپ گئی ہیں اور وہ نہیں چاہ رہی کہ ان کے بیٹے یہاں پر آئیں اور ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا. اب تک کی اطلاعات یہی ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ بیٹوں کو بھی باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اب شاید کوئی پریشر آئے، سوچ بدلے، الگ بات ہے. ابھی تک یہ ہے کہ جی تقریباً 100 دن سے زیادہ ہو گئے عمران خان کو قید تنہائی میں. وہ بیمار بھی ہیں، سنگین بیماری ان کو لاحق ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک حکومت نہیں چاہ رہی کہ ان کے بیٹے ان سے مل سکیں. یہ حالات ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.